بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر طارق حسین طارق اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کئی دنوں سے ایک مسئلہ جو پنجاب میں شروع ہو گیا تھا اس کے بارے میں مجھے بہت سارے دوستوں نے بھی کہا، میں نے خود بھی سوچا کہ اس پر میں بات کروں۔ ظاہر ہے بنیادی طور پر میں بھی ٹیچر رہا ہوں، ٹیچر ہوں، تو جو مسئلہ وہ ہے پنجاب کالج کا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کالج کے کیمپس نمبر 10 جو شاید گلبرگ میں واقع ہے، اس کے بیسمنٹ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کہانی کچھ یہ بتائی جا رہی، کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو مختلف آراء جو لوگوں نے دی ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کہانی وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی جو کالج ہے اس کے اوپر والی منزل میں کلاسز ہوتی ہیں اور بیسمنٹ میں اس کے غالباً پارکنگ ہے اور ان کا جو IT سسٹم بھی وہاں ہے سارا کچھ۔ تو ظاہر ہے ویگن شاید نیچے گئی، تو کہتا ہے کہ وہ جو ویگن والے نے اس ایک لڑکی کو روکا اور اس کے کرائے کے بارے میں بات، تو وہ ڈرائیور وہاں سے بعد میں چلا گیا اور پھر وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ تھا تو اس نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی اور وہ پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ ایک لڑکی کا میں نے انٹرویو سنا، لڑکے کا انٹرویو بھی سنا کہ جی بعد میں ہمیں کچھ شور کی آواز سنائی دی ہے، چیخوں کی آواز سنائی دی، تو ایک میل ٹیچر نیچے گیا اور انہوں نے جا کر پھر اس بچی کو ریکور کیا اور 1122 کو کال کی اور وہ اس کو لے گیا ہاسپٹل میں۔ اچھا، یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے میں نے انٹرویو سنے ہیں، میں نے پولیس کی پریس کانفرنس بھی سنی ہیں، انٹرویوز بھی سنے ہیں، میں نے بہت سارے اینکرز کی باتیں بھی سنی ہیں، اس میں بہت ساری کچھ ہوتا ہے 2 متضاد آراء، مگر مجھے یہاں سے 2 کی بجائے کو پتہ نہیں 10 آراء ملی۔ یا ہو سکتا ہے میری یہ غلط فہمی ہو اور میں نے اس کو صحیح طریقے سے نہ چیک کیا ہو۔ بہرحال میں آپ کو جو باتیں ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، ایک تو میں نے کلیکشن کی ہے، تحقیق بھی کی ہے، میڈیا سے بھی لی ہیں، 2-4 باتیں جو میں آخر میں کروں گا ان کے بارے میں آپ نے ضرور سوچنا ہے۔ جیسے میں نے 1122 کی بات کی ہے یا 15 کی بات کی ہے، 15 کا تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ 15 پہ کال کرتے ہو پورے ضلع میں چل جاتی ہے، وہ DPO صاحب کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے اس کا کیا ہے۔ اسی طرح 1122 ہے، اگر آپ کبھی چیک کریں 1122 کو آپ کال کریں تو وہ باقاعدہ آپ کا ریکارڈ آتا ہے کہ کس نے کال کی ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں ہے اور وہ بندے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ٹیسٹڈ کیس ہے۔ بہرحال پتہ چلا جی بچوں کو بچیوں کو، تو انہوں نے جلوس نکالا، باہر آگے کلاسز سے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اور وہاں ایک اور کام یہ ہوا کہ یہ 1-2 دن کا بات کی، یعنی کہ 8 اکتوبر کا یہ واقعہ یہ غالباً 10 یا 11 کو ہے۔ تو جب یہ شور پڑا، کھپ پڑی، تو وہاں جناب پنجاب کے منسٹر صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی جا کے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اظہار ہمدردی کیا۔ ظاہر ہے یہ بات ہی اس قسم کی ہے، بہنوں بیٹیوں والے ہیں اور بہنیں بیٹیاں سب کی ساجھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم تو اس میں کوئی اور متضاد آراء ہے ہی نہیں، کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہو۔ بہرحال انہوں نے بھی جا کے کچھ تقریر کی، کچھ باتیں کی، پھر کوئی کہتے ہیں رجسٹریشن کینسل کر دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ منسٹر صاحب نے یہ سارا کام اتنی جلدی میں کیسے کر لیا۔ یا تو ان کو پہلے پتہ تھا، انہوں نے تحقیق کی، اگر نہیں پتہ تھا تو پھر انہوں نے یہ کیسے کر دیا کہ آگے کہا ہاں یہ واقعہ ہوا ہے، ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ ویسے نہیں آئی۔ بچوں کے انٹرویو اب میں نے دیکھا ہے ایک اس میں فوٹیج میں کہ بچیاں مووی بنا رہی ہیں اور بچے آگے جناب بڑا اچھل کر، بڑا کود کر یہ وہ کر رہے ہیں۔ دوسرے ظاہر ہے اب یہ نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب کے سارے شہروں میں یہ پھیل گیا، اور 18 اکتوبر کو انہوں نے اداروں کو بھی بند کیا، سبھی کو پتہ ہے۔ تو ادارہ بند کرنا تو کوئی حل نہیں ہوتا۔ باہر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا منسٹر صاحب کی طرف سے۔ اب پھر میں نے DIG صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنس سنی، CCPO صاحب کی پریس کانفرنس سنی۔ اس کے ساتھ میں نے ان سے پہلے جو ایک وہ ASP صاحبہ ہیں شہر بانو نقوی، انہوں نے ایک یا پریس کانفرنس کی، میڈیا پہ انہوں نے ان کی وہ فوٹیج پڑی ہے، ایک طرف ان کے ایک شخص کھڑا ہے، دوسری طرف بھی کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس بچی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اس بچی کو ہم نے اس کا انٹرویو کیا یا اس سے پوچھا ہے، تو یہ اس کے والد ہیں، یہ اس کے چچا ہیں۔ وہ بیچارے کہنا شروع ہو گئے جی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو پھر مہربانو صاحبہ نے یہ کہا، ASP صاحبہ نے، کہ جی ہماری اس بچی سے بات ہوئی ہے، وہ بچی 2 اکتوبر کو سیڑھیوں سے گر گئی اور زخمی ہو گئی۔ پھر اس کو اتفاق ہاسپٹل میں، پہلے جنرل ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا
اور غالباً 5 اکتوبر 4 5 یا 6 اکتوبر کا نام لیا جا رہا ہے، وہ اتفاق ہاسپٹل میں داخل ہو. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ آج کل وہ تو جنرل ہاسپٹل، اتفاق ہاسپٹل یا لاہور کے دوسرے لیڈنگ ہاسپٹل تو بہت بڑی بات ہے. آپ یہاں کسی BHCU میں جائیں، وہاں آپ کی انٹری ہوتی ہے. کسی RHC میں جائیں، وہاں آپ کی انٹری ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹے کسی ہاسپٹل میں اب تو کمپیوٹر آ گئے ہیں ساری جگہوں پہ. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، میں یہ بات وضاحت کر دوں اور بیچ میں آپ کو بتا بھی دوں کہ میں کسی ادارے کو یا کسی حکومتی رویے کو یا کسی اور ادارے کو میں سپورٹ نہیں کر رہا. میں ایک اپنی بات کر رہا ہوں نا، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا. میں نے 4-5 دن اس کی تحقیق کی ہے، پھر میں آپ سے مخاطب ہوں. میں نے سارے انٹرویوز بھی سنے، ساری تقاریر بھی سنی. اچھا، اب یہ بات ہے کہ دونوں ہاسپٹلس کا ریکارڈ چیک کیا جائے. عجیب بات میں نے ایک اور بھی سنی کہ جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے، 2 باتیں ہیں، وہ تو 3 بچی ہیں اس نام کی اور وہ کیمپس میں موجود ہے. ظاہر ولدیت تو علیحدہ علیحدہ ہوگی. اچھا، وہ ریکارڈ چیک کیا گیا. ایک اور جو بڑی حیرانی والی بات ہے وہ یہ کہ جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے وہ 3-4 سال پہلے پڑھتی تھی. اس بیچاری کی شادی ہو گئی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، وہ لاہور سے کہیں شفٹ ہو گئی، اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اب دیکھیں، اتنا دور جو ہے آگے ہے. آپ نے کرکٹ میچ دیکھا ہوگا، 150-200 فٹ پہ میرا خیال کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ اسٹیڈیم کے اوپر والی. اگر کسی بال کو لے کر کوئی بالر ٹیمپرنگ کرتا ہے نا، ناخن لگاتا ہے، تو وہ بھی کیچ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر ٹیمپرنگ کا کیس بن جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر میں آپ کو بتا دوں، وضاحت کر دوں کہ میں کسی کی فیور نہیں کر رہا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا اتنا گیا گزرا ہے. خدا کا خوف کریں، کوئی شرم کریں. آپ کسی بھی بہن بیٹی کو اٹھا کے کسی کو بھی اس کو لگا دیں، اس کا نام لے دیں. کوئی آپ کو حیا، کوئی شرم ہے؟ کوئی غیرت کے ناخن لیں آپ. یہ سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، کچھ بہتری کی طرف جائے گا، مگر نہیں، ستیہ ناش کر دیا. اور نوجوان یہ ٹک ٹاکرز، کوئی ریل گاڑی کے آ کے نیچے مرتا ہے، کوئی پہاڑی سے گر کے مرتا ہے، کوئی دریا میں مرتا ہے. یہ ٹک ٹاکرز ہیں جی، یہ جی بڑے ویڈیو بنا بنا کے لگا رہے ہیں. بھائی اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی لگاؤ نا، تم دوسروں کی طرف کیوں پڑے ہوئے؟ بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناش کر دیا. لاہور کالج برائے خواتین کا ایک واقعہ میں نے پڑھا. وہ انجینئر صاحب تھے، چلے انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا، بعد میں انکوائری شروع ہوگی. اب بھاولپور یونیورسٹی کا کیا بنا؟ اتنا بڑا سکینڈل بنا. اصل میں بات یہ ہے پاکستان میں کہ لوگ اتنے با اثر ہیں اور اتنے وہ پیسے والے ہیں یا روب اور دبدبے والے ہیں کہ وہ ایسی باتیں باہر نکلنے نہیں دیتے. اب اس کا میاں عامر جو ہیڈ ہے اور اس کا دنیا چینل بھی ہے اور وہ میرا خیال ہے صحافتی تنظیموں کا کوئی عہدیدار بھی ہے، تو وہ کیسے نکل دیتے؟ اور اگلی بات کہ اگر ٹیمپرنگ ہوئی ہے، وہ شہر بانو نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس 10 GB کے پتہ نہیں کتنے ٹیرا بائٹ کا وہ ہے اپنا مٹیریل ہے، یہ آپ لوگوں کو دے دیں. اگلی بات کہ اگر یہ سلسلہ ہوا ہے، چلے میں کہتا ہوں خدا نخواستہ یہ ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں ڈیلیٹ کر دی. وزیر صاحب نے کہا جی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی. چلیں آپ جناب اتنے، میں نے جیسے کرکٹ کی مثال دی، اتنی دنیا آگے ہے کہ اتنا ڈیلیٹ کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اگر 2 گھنٹے 10 منٹ 9 سیکنڈ کی ویڈیو ہے نا، ذرا آپ 9 سیکنڈ کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں، پھر دیکھیں وہ تو DVR میں وہ سارا شو ہو جائے گا. اتنے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں IT کے اور پولیس کے پاس پھر اتنے بندے نہ ہوں، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے. اور پھر اس لیول کا، یہ تو نیشنل لیول نہیں رہتا اس حوالے سے. یہ تو BBC نے تبصرے کر دیے. یہ تو کل کلا کو کوئی اور ملک اٹھ کے آ جائے گا تو وہ جناب تبصرے کر دے گا کہ یہاں عورت محفوظ نہیں ہے. کچھ ڈرامے ایسے، وہ ایک بندے نے پتہ نہیں ڈرامے میں کیا ڈائلاگ بول دیا، وہ سارا سال سے وضاحتیں دیتا رہا اور اس کے بارے میں کوئی بات کی، اور یہ کوئی بات کو ڈھکی چھپی نہیں رہتی. اور سوشل میڈیا کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اچھا، پھر دوسری بات، جو پولیس ہے، کیا ان کے ہاتھ لمبے نہیں ہیں؟ ان کے جو CID والے لوگ ہیں، اسپیشل برانچ والے لوگ ہیں، IB والے لوگ ہیں فیڈرل کے پاس، ان کو کچھ نہیں پتا. یہ اپنی تحقیقات نہیں کرتے. یہ پوچھیں، یہ جا کے اپنی رپورٹ دیں. پرائم منسٹر صاحب سے لے کر نیچے تک آپ نے سبھی کو شامل کر دیا، تو آپ جا کے رپورٹ لیں نا بھائی. ٹیمپرنگ پکڑی جا سکتی ہے، یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی، پکڑی نہیں جائے گی. پھر بچی کا نام دے دیا. اچھا، اگلی بات میں نے ایک جگہ اور پڑھ لیا کہ یہ بچی مر گئی.
اوپر لکھا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، نیچے وہ تصویر ہے، اوپر وہ جو چہرہ ہے اس کو ذرا وہ فیڈ سا کیا ہوا ہے. وہ خدا کے بندے کا مرنا، FIR کٹنا، ویڈیو ڈیلیٹ کرنا، یہ عقل کے ناخن لو یار. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اب تو ٹرین میں نام ہوتا ہے آپ کا، جائیں جا کر ٹکٹ بک کروائیں. ذرا آپ کا فون نمبر پوچھتے ہیں، آپ کا نام پوچھتے ہیں، آپ کی ڈیسٹینیشن پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا. آپ منہ اٹھا کے بس ساری کی ساری باتیں کر دیں. مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، قرآن میں بھی آیات ہیں، وہ تو میں خیر میرے ذہن میں نہیں ہے. حدیث شریف ہے، اگر میں ترجمہ ادھر ادھر کر دوں تو اللہ بھی معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کریں، تو میرے پہ فتویٰ نہ لگ جائے. کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے. یہ حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے، بہرحال ترجمہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کی تحقیق کریں. مریم نواز صاحبہ نے ایک لڑکی کو بٹھا لیا، اس لڑکی نے پہلے انٹرویو دیا. سوشل میڈیا پہ شوق بڑا ہے نا جوان بچیوں کو، بڑا شوق ہے کہ ہم ٹک ٹاکر بنے، ہمیں جناب لوگ آئیں، ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہو، ہمیں لوگ بڑا جتائیں کہ واہ بھائی واہ بڑا بولی. وہ نقاب پوش لڑکی ہے، وہ کچھ بول رہی ہے، مریم نواز صاحبہ ساتھ بیٹھی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی دیکھیں، ہمارے ہاں اصل میں ایک اور بڑا مرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. پولیٹیکل سسٹم آپ کا اتنا گندا ہو گیا ہے، اتنا خراب، اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ وہ سیاست میں لے لیں آپ، کوئی بات ہو آپ نے اٹھا کے دوسروں پہ ملبہ ڈال دینا. اب آپ چیک کر لیں، تھوڑا سا کوئی ایسے شوشہ چھوڑ دیں کہ ہم نے فلاں پارٹی کے 4 بندے وہاں پکڑ لیے یا فلاں مذہبی گروپ کے 4 بندے وہاں پکڑ لیے ہیں، پھر دیکھیں کیا تماشا. کوئی بندہ تحقیق نہیں کرتا. پھر لڑکی نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھی، وہ آ کے اس نے سوری کیے. ایک اور لڑکی کا آ گیا، وہ کوئی چینل چلاتی ہے، اس کا آج میں نے انٹرویو سنا، کہتی جی سوری، مجھے فلاں سہیلی نے کہا تھا کہ یہ کر دو تو میں نے بیان کر دیا. وہ جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ لڑکی بیٹھی، وہ کہتی مجھے پیچھے ٹیچر نے کہا. تو بتائیں پھر ٹیچر کا نام، بتائیں اس میل ٹیچر کا نام جو بیسمنٹ میں گیا، بتائیں اس ویگن والے کا نام، بتائیں اس ڈرائیور کا نام. وہ اون جو نامی وہ جو اپنا گارڈ ہے، اس کو تو کاڑے سے پولیس پکڑ، اپنا یہ سرگودا سے پولیس پکڑ کے لائی. وہ کہتے چھٹی پہ تھا. یار عقل کے ناخن لو. ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے سڑک پہ تو اس پر ویڈیو بننا شروع ہو جاتی ہے 1 منٹ میں، اور وہ آن ایئر آ جاتی ہے. تو یہ اتنا بڑا واقعہ، بس شوخیاں مارنی ہم نے لوگوں کی، دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑانی ہے. خدا کا نام مانا یہ منت ہے کہ آپ اپنا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے مذہب کا بھی، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کریں. میرے خیال کے مطابق میری ایک ریکویسٹ ہے حکومت پنجاب سے بھی اور جوڈیشری سے بھی کہ اس کا کوئی تگڑا سا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور دیکھیں کہ یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی. کہتے ہیں جی یہ کوئی انسٹاگرام تھا، 1-2 اس کے وہ ہے، یا کوئی سوشل میڈیا کی 1-2 سائٹ ہیں جو وہاں سے بات شروع ہوئی. IP ایڈریس لیں، پکڑیں. پولیس اتنی گئی گزری ہے، پولیس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں بندہ بیٹھا چرس پی رہا ہے، اس کو جا کے جوتے مارتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں. کسی شرابی کو پکڑ لیتے ہیں، میرے محلے میں کہ گھر گھس گئے اور شرابی کو پکڑا. یار یہ بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو ڈیولپ کریں جو اصل میں ہے. خدا کا خوف کریں، سوشل میڈیا کا بیڑا غرق نہ کریں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ فائر وال نہیں آپ کے پاس، لگا دے پابندی، ایرے گہرے لوگوں کو وہ کر دیں، بین کر دیں. میں بات جو غلط کرتا ہوں تو میرا چینل بند کر دیں، مجھے نہ انہیں رہنے دیں. میں کتنے کی تقریریں کر لوں گا جا کے چوک میں کھڑے ہو کر، کتنے لوگ سن لیں گے. یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. لوگوں کو کام ہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک تو طبقہ ہے نا جو بالکل بیچارہ پسا ہوا ہے، اس کو رزق کی تلاش ہے اور وہ بیڑا غرق ہوا ہے اس سسٹم کا، اس کے بیچارے اس میں لوگوں کا. ہمارے معاشرے میں اتنی گئی گزرے لوگ اب آ گئے ہیں، ظاہر عام ہی ہے نا وہ سارے. خدا کا خوف کریں. یہ سیاسی معاملات کو بھی بیچ میں نہ لائیں، مذہبی معاملات کو بیچ میں نہ لائیں. کسی کی بہن کا، کسی کی بیٹے کا. پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ جی تیاں پہنا سب دیاں سانجیاں. ایک گاؤں کا ایک شخص کی اگر ہوتی تھی نا کوئی شادی، تو سارا گاؤں اس کی عزت کرتا، سارا گاؤں سے نواز سمجھتا تھا، جبکہ وہ ایک گھر کے. یہ پرانا سسٹم ہے. ہمارے ہاں اس قسم کے رویے کو پنپنا چاہیے.
دھیان کرنا چاہیے. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس سوشل میڈیا کو پازیٹیو بھی استعمال کرنے, نیگیٹو تو آپ نے کرنا ہی ہے نا, آپ کو کوئی نہیں منع کر سکتا. ایک چھوٹی سی بات ہو جائے, اب اڈوب فوٹوشاپ ہے یا پتہ نہیں کون سے سسٹم ہے, اے آئی ہے, جیسے جیسے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں تیسے تیسے ہمارا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.